میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ جموں سے کٹرا تک کشمیر کا ننگا حسن میرا منہ چڑھاتا آیا تھا۔ یہ خطہ جنت نظیر یقیناً قدرت کی فیاضی کا بہترین شاہکار ہے۔ ہرے بھرے سرسبز پہاڑ اور ان کے دامن میں بنے باغات کی قطاریں، جھرنے اور ان میں پانی کی مٹکیاں بھرتی گوپیاں، چرواہوں کے پہاڑ کے دامن میں ٹکراتے خوبصورت ماہیے اور پہاڑی سلسلوں سے اٹکیلیاں کرتے جھومتے گاتے دریاؤں میں دھوپ کی روشنی سے چمکتے سنگریزے اور کہیں کہیں ان کے کنارے پانی پیتی بھیڑیں، یہاں کے ذرے ستارے ہیں اور چہرے چاند۔ یہ الگ بات کہ مفلوق الحال نے انہیں گہنا دیا تھا۔ میں یہاں پہنچتے ہی ماضی میں کھو گیا۔ یادیں تاریخ کی کڑیاں ملاتی چلی جا رہی تھیں۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں میرے 65 کے گمنام شہیدوں کا لہو بکھرا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں وہم گزرتا جیسے ان کی ہریالی کا سبب انہی پاک بازوں کا خون تو نہیں۔ میری نظروں میں 65 کے مجاہدوں کے وہ چہرے گھومنے لگے جو 17 دنوں اور 17 راتوں کی خونریز اور تیز ترین مارکہ آرائی، شب بیداری، بارود، دھول اور ان کے زخموں سے بہتے مقدس خون سے لالہ رنگ ہو رہے تھے۔ ان کی وردیاں اپنے شہید ساتھیوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے جسم چھلنی چھلنی ہو گئے تھے، لیکن ان کا عزم و حوصلہ بھی ان کے قدموں کی طرح کبھی نہ ڈگمگایا۔ یہ بدر و حنین کے سپاہی تھے جو 1400 سال سے مصروف جہاد تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ یاد رکھو آج کے دن جس نے پیٹھ دکھائی بغیر اس کے کہ وہ لڑائی کی کسی ضرورت کے لیے پینترا بدلے، تو وہ جان لے کہ خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ان جانبازوں کے خون میں شامل تھا۔ انہوں نے انہی پہاڑوں کی چوٹیوں سے آسمان پر کمندیں پھینکیں۔ وہ خود شہید ہو گئے لیکن آنے والوں کے لیے راہ عمل متعین کر گئے۔ کٹڑا کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں قیام کا کوئی بہانہ نہ بن سکے۔ صرف وہی لوگ یہاں کے مستقل مکین ہیں جن کے اپنے باغات ہیں۔ ایسی بستی مختلف مندروں میں مفت کے اناج پر پلنے والے ان پجاریوں کی فوج نے آباد کر رکھی ہے، جو کسی نیچ جات کا وہاں سے گزر ہونے پر بھی دھرم بھرشٹ ہونے کا رونا رونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھاٹڑا نامی گانے بجانے والی قوم کے گاؤں ان سے الگ تھلگ ہیں۔ ان بیچاروں کا تو مندر بھی علیحدہ ہے، گو کہ اب وہ راستوں میں ہارمونیم اور ڈھولک لیے مانگتے پھرتے ہیں، لیکن لاکھ سیکولر ہونے کے باوجود بھارتی حکومت ابھی تک اس بات کی ہمت نہیں کر سکی کہ انہیں ماتا کے درشن کرنے کی اجازت دے۔ کاغذات اور قانون کی موٹی موٹی کتابوں میں یقیناً ایسی کسی پابندی کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن گاندھی کے چیلے وہ کبھی نہیں کرتے جو کہتے ہیں اور وہ کبھی نہیں کہتے جو کرتے ہیں۔ شام کو مجھے بھی بادر ناخواستہ سب کے ساتھ مندر میں جانا پڑا، جہاں رات گئے تک سر کھپائی کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ رات کو ایک سرائے میں قیام کا بندوبست کیا۔ ابھی تک مجھے سوائے اس کے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک فوجی جیپ کو مندر کے نزدیک رکتے دیکھا تھا، جس میں سے ایک فوجی میجر اور کچھ سپاہی مندر میں ماتھا ٹیکنے آئے تھے۔ جتنی دیر وہ لوگ مندر میں رہے میں کسی نہ کسی بہانے ان کی جیپ کا طواف کرتا رہا۔ ان کے بٹالین مارک پر سے مٹی اتارنے کے لیے مجھے ایک مرتبہ ان کی جیپ سے رگڑ کھا کر گزرنا بھی پڑا۔ بٹالین مارک دیکھ کر میں کم از کم اپنے ذہن میں ایک اندازہ قائم کرنے کے قابل ہو گیا۔